السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم ایک اور بہترین بیان لے کر آ چکے ہیں مولانا طارق مسعود صاحب کے ذریعے سے، جو کہ ہے کہ غلو کیا ہوتا ہے۔ تو جانیں گے آج کے اس بیان میں، تو آئیے سنتے ہیں۔ جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ دیکھو، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، اپنے دربار میں کہا ملکہ سبا اپنے کنٹری سے آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے گا؟ ایک جن نے کہا میں لے آؤں گا، اتنی ٹائم لگے گا اس میں، ایسا نہیں ہوگا جن گیا آ گیا، تھوڑا ٹائم لگتا ہے آنے میں اور جانے میں۔ ایک بزرگ تھے جن کے پاس انجیل کا زبور کا علم تھا، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے پیغمبر آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت حاضر کروں گا۔ یہ کہا اور تخت حاضر۔ تو یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا یا کرامت تھی؟ کرامت، کیونکہ غیر نبی کے ہاتھ پہ، اور ہر ولی کی کرامت پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، پیغمبر کا معجزہ، کیونکہ وہ ولی کے ہاتھ پہ کرامت اسی لیے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، اگر ایمان نہ لاتے تو وہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ تو یہ پیغمبر کی فضیلت ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ تو کرامت ظاہر ہوئی نہیں، بزرگ کے ہاتھ پہ ہو گئی، یا آج کل لوگ کہتے ہیں نا، ہم جب بزرگوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، یہ کرامت یہ کریں، صحابہ کے ہاتھ پہ تو ہوئی نہیں، تم لوگ کے بزرگوں کے ہاتھ پہ ہو گئی۔ یہ ممکن ہے کہ ایک کی فضیلت زیادہ ہو، اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو، اور ایک کی فضیلت کم ہو، اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا مقام زیادہ تھا، وہ تخت نہیں لے کر آئے، بزرگ کا مقام کم تھا، انہوں نے سیکنڈوں میں تخت حاضر کر دیا۔ اب جو شرک ذہنیت والے لوگ ہیں وہ کہیں گے دیکھو اللہ نے بزرگوں کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، سیکنڈ میں تخت یہاں سے وہاں اٹھا کے لے آئے، اسی لیے ہم داتا دربار پہ جاتے ہیں کہ وہ سیکنڈوں میں حمل ٹھہروا دیں۔ میاں بیوی میں حمل نہیں ٹھہر رہا، دوائیں کھا کھا کے پاگل ہو گئے، تو وہاں جائیں گے تو حمل ٹھہر جائے گا، صحیح ہے نا؟ ایک دفعہ جائیں گے حمل ٹھہر جائے گا، ان کو ہی پاس یہ اختیارات ہیں۔ ہم جائیں گے تو ہمارے آنے والی مصیبتوں کو وہ دور کر دیں گے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے یہ تو شرک ہے، تو کہتے ہیں پھر سلیمان علیہ السلام کے دور کے بزرگ نے یہ جب کیا شرک، وہ بھی تو شرک تھا۔ تو جواب کیا ہے؟ بھائی وہ بزرگ نے نہیں کیا، وہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، وہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے اس بزرگ کے دل میں الہام کر دیا تھا میں یہ کام کرنے والا ہوں، اور اس کے لیے میں نے آپ کی سلیکشن کی ہے، قبول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہو گیا۔ اگر ان بزرگ کے پاس یہ اختیارات ہوتے تو وہ تو تخت ہی دائیں بائیں کرتے رہتے بیٹھ کے۔ کیا خیال ہے؟ آج اگر کوئی بزرگ ہو جس کے پاس یہ اختیار ہو، وہاں سے وہ امریکہ کے صدر کا تخت اٹھا کے یہاں لے آئے، اس کی اب تخت کا دور گیا، اب کرسیاں آ گئی ہیں کہ جی امریکہ کے صدر کی کرسی چاہیے مجھے تاکہ میں بیٹھ کے اس پہ صدر امریکہ بن جاؤں، ٹھک کرسی آئی، تو وہ صاحب کیا کرتے؟ یہ جو لوڈنگ کا جتنا کام ہے ان کا سارا بزنس ٹھپ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہمیں فرنیچر چاہیے گھر میں، جی بیٹی کی شادی ہے، جہیز کے لیے لالو کھیت گئے یا طارق روڈ گئے لوڈنگ کے لیے، یار اس بزرگ کو فون ملا، یہ بیڈ کسی سے نہیں اٹھ رہا ہے، ٹھک بیڈ دلہن کے کمرے میں، بلکہ دلہن ہی اٹھوا کے لے آؤ، رخصتی کی ضرورت کیا ہے؟ گاڑی جائے گی، پوں پوں پوں، وہ باجے بجیں گے، پھر جوتا چھپائی اور 20 قسم کے خرچے ہیں۔ بزرگ کو رابطہ کیا، حضرت دلہن کا ویٹ کافی زیادہ ہے اور گاڑی ابھی فوراً مل نہیں رہی ہے، اور ابا رخصتی کرنے میں تاخیر بہت کر رہے ہیں اس کے ابا، ایسے بھی ابا ہوتے ہیں مارکیٹ میں۔ بزرگ کیا کرتے؟ بھائی میرے اتنے ریٹ ہیں اور میں صدقہ کروں گا کیونکہ میں بزرگ ہوں، وہ کھاؤں گا نہیں، میں مختلف علاقوں میں تعاون کروں گا، اتنے پیسے دے، ٹھک دلہن کہاں؟ آپ کے بیڈ پہ۔ تو اگر یہ داتا بزرگوں کے پاس یہ اختیارات آ جائیں نا تو اس کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے۔ تو وہ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس جو بزرگ تھے وہ بھی ایک ہی دفعہ تخت لے کر آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بار بار تخت دائیں سے بائیں کرتے رہیں بیٹھ کے۔ وہ تو اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ میں ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ تو کرامت اسی طرح ہی ہوتی ہے، اختیارات نہیں آ جاتے کسی کے پاس کہ جب کریں جیسے کریں وہ فوراً ہونا شروع ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔
تو جو شرکیہ دماغ کے لوگ ہیں انہوں نے تو اس پہ شرک کرنا شروع کر دیا، اور جو ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، خدا کے منکر ہیں یا خدا کے منکروں جیسا ذہن رکھتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں اللہ کے پاس کوئی طاقت نہیں، اللہ کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اسباب سے ہی ہوتا ہے، تو یہ بھی ملحدانہ سوچ کے حامل ہیں۔ تو یہ والے اسکالر بھی بزرگوں کی کرامت کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا، تو سمجھ لو یہ اصل میں تو لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم شرک کی نفی کر رہے ہیں، لیکن شرک کی نفی کی آڑ میں اصل میں اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، یہ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ ہر کہانی کو، ہر کرامت کو بولتے ہیں کہانیاں، ہر کرامت کو کیا بولتے ہیں؟ کہانیاں سنا رہا ہے۔ بھائی کچھ کرامت کے واقعات مستند ذریعے سے ہوتے ہیں، فضائل اعمال میں جو کرامت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا نے خود بیان نہیں کیے، وہ جن لوگوں کی کتابوں سے بیان کیے ہیں وہ سارے مستند لوگ ہیں، ان میں بہت سے تو بخاری مسلم اور حدیث کی کتابوں کے راوی ہیں، اگر آپ ان کو جھوٹا قرار دو گے تو آپ کو حدیث پہ اعتماد ختم ہو جائے گا۔ تبھی یہ جتنے لوگ ہیں نا جو فضائل اعمال کی کرامتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ مولانا زکریا کو تو بولتے ہیں کہ انہوں نے کہانیاں سنائی ہیں۔ جس کتاب سے مولانا زکریا نے وہ کرامت کا واقعہ لیا ہوتا ہے اس کتاب کے مصنف کو کبھی نہیں کہتے کہ یہ جھوٹا ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی فضائل اعمال، فضائل صدقات کی کرامتوں کے واقعات پہ کوئی بھی اعتراض کرے نا تو فوراً بولو کہ ٹھیک ہے، تو اپنی بات پہ قائم رہنا۔ جس کتاب سے انہوں نے کرامت لی ہے اصل میں تو اس کتاب کا مؤلف جھوٹا ہے نا، تو بول کہ اس کتاب کا مؤلف جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ بولے تو پھر آپ بتاؤ کہ اس کتاب کا مؤلف کیا تھا، اس کی حیثیت محدثین کی نظر میں کیا تھی۔ تبھی یہ جتنے لوگ ہیں یہ بس امت میں تفرقہ پھیلاتے ہیں۔ تو اعتدال کی راہ کیا ہے؟ نہ تو ہر بزرگ کی کرامت کو مانا جائے، یہ ٹاپک سے میں ہٹ گیا، دوبارہ اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں۔ نہ تو ہر بزرگ کی کرامت کو مانا جائے گا، ایک بات، مستند ذریعے سے جو کرامت ہوگی اس کو مانا جائے گا۔ دوسری بات، کرامت کا مطلب کیا ہے؟ اختیارات کسی کے پاس نہیں ہے۔ کبھی کبھار اللہ کسی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کوئی بزرگ تھے، اللہ والے ہوں گے، کوئی جانتا نہیں تھا ان کو، اللہ نے ان کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دی کہ دیکھو یہ بھی میرے نیک بندے ہیں۔ تو کبھی اللہ ایسا کر دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم اس کو پکارنا شروع کر دیں۔ اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اختیارات اللہ کے ہاتھ میں تھے، پھر اس نے موسیٰ کی لاٹھی سے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے، کیے کس نے؟ اللہ نے۔ تو سمندر کے 2 ٹکڑے کروانے ہو تو کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو۔ پھر اللہ کی مرضی بھائی۔ تو اللہ 2 طرح سے مدد کرتا ہے، ایک اسباب سے ہٹ کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، کوئی سبب نہیں ہے، سمندر کو 2 ٹکڑے میں ڈیوائڈ کر دیا، چلو بھائی چلو یہاں سے جاؤ۔ جب فرعون آیا دوبارہ ملا دیا اللہ نے۔ اس طرح سے بھی اللہ مدد کرتا ہے۔ اور ایک یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، یہ اللہ کی عادت بولو نہیں ہے۔ عادت اللہ کی اسباب پیدا کرے گا۔ اللہ کی عادت کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کمارے چھڑے چھاٹ اللہ سے دعا مانگ رہے ہو میں بھی صاحب اولاد بن جاؤں، تو ایسا نہیں ہوگا آپ کو حمل ٹھہر جائے اور بچہ پیدا ہو جائے، نہ۔ یا کوئی لڑکی دعا مانگ رہی ہے اللہ بغیر شوہر کے اولاد دے دے، اولاد دے دے، کوئی آ کے مولوی صاحب کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے، شوہر کے بغیر اولاد نہیں ملتی، ہو کیا معاذ اللہ نقل کفر کہ حضرت مریم کو بھی تو بغیر شوہر کے مل گئی تھی۔ بھائی وہ ونس اپون اے ٹائم، کبھی اللہ ایسا کرتا ہے کہ اسباب کے بغیر مدد کر لیتا، ونس اپون اے ٹائم، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ معجزے کرامات بہت کم ہوتے ہیں اور ان پر شرعی حکم کا مدار نہیں ہوتا، خوب سمجھ لو۔ شریعت جو ہمیں فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے وہ معجزوں اور کرامتوں کو دیکھ کے نہیں بلکہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے۔ معجزے کرامت صرف اللہ اپنی قدرت بیان کرنے کے لیے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، اس کے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ویڈیو میں آخر تک بنے رہنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور سے کریں۔ السلام علیکم۔